بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 1 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں ورک ویزے پر آپ کب تک واپس آ سکتے ہیں؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ 21 جون سے کرفیو کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی فلائٹس پر پابندی برقرار ہے۔ بیشتر پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر مملکت آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزٹ ری انٹری ویزے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ ابھی تک سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے جس کی روشنی میں واضح طور پر تاریخ کا اعلان کیا جا سکے، تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں برقرار ہیں۔ صرف مملکت میں رہنے والے تارکین کو واپس جانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے، تاہم سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی ایئر لائن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بھی استفسار کیا گیا ہے کہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، ورک پرمٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جسے جوازات کہتے ہیں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی فضائی سفر بند ہے۔ بیرون ملک سے خصوصی پروازوں کے علاوہ کوئی پرواز مملکت نہیں آ رہی۔ کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد یا جب اس پر قابو پا لیا جائے گا، بین الاقوامی فضائی سفر پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ جہاں تک ورک پرمٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں سوال ہے تو جوازات کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی وزارت داخلہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہوگا، اس کی اطلاع سرکاری طور پر فراہم کر دی جائے گی۔ جو تارکین ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ پر گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ انتظار کریں، اس حوالے سے سعودی عرب میں سرکاری سطح پر ان کے بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر شاہ فیصل پل سے نیچے جا گرا۔ خوش قسمتی سے اس وقت کوئی گاڑی یا راہگیر نیچے نہیں تھا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق حادثہ الشرائع اور مشاعر مقدسہ کی کراسنگ پر پیش آیا۔ ٹرک ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ہلاک ہونے والے ڈرائیور کی لاش ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کی خصوصی ٹیموں نے جائے حادثہ پر رکاوٹیں لگا کر ٹریفک کو بحال کر دیا ہے۔ بعد ازاں متاثرہ ٹرک کو لوڈر کے ذریعے جائے وقوع سے ہٹا کر روڈ کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ٹریفک پولیس اور دیگر ادارے اس حوالے سے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملک میں کرونا وائرس کے آغاز کے بعد سے ہی اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب کی کوششوں میں معاون ثابت رہے ہیں۔ ولی عہد نے گزشتہ ماہ سینئر سرکاری حکام کو بتایا ہے کہ ہم خدا کی رضا کے ساتھ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے فوجیوں اور عام شہریوں دونوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ان کوششوں کی قابل محسوس عملی شکل اپریل میں اس وقت دیکھنے کو ملی جب مملکت کی نیشنل یونیفائیڈ پروکیورمنٹ کمپنی اور چین کی بیجنگ جینوم انسٹیٹیوٹ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس سے مملکت ایک دن میں 60,000 تک ٹیسٹ کرنے کے قابل ہو گیا۔ $265 ملین کے اس معاہدے کا مطلب ہے کہ چین سعودی عرب کو 9 ملین کرونا وائرس ٹیسٹ کٹس، 500 تکنیکی ماہرین اور 6 تجربہ گاہیں فراہم کرے گا۔ چین کے تکنیکی ماہرین سعودی عملے کو کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے کی تربیت بھی دے گا۔ معاہدے کے تحت چین مملکت کو موبائل لیبارٹریز جنہیں ہوا بھر کے بھی پھیلایا جا سکتا ہے فراہم کرے گا۔ ان لیبارٹریز کو کسی بھی کمرشل ہوائی جہاز سے عام سامان کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث تمام عوامی مقامات اور کھیلوں کے میدانوں میں اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو کہ بتدریج اب ختم کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس پابندی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور عوامی مقامات پر جانے والوں کے لیے وزارت صحت کی جانب سے رہنما اصول جاری کیے گئے ہیں۔
کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل اقدامات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہیلتھ گائیڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ سفر کے دوران رہائشی مقامات، ساحل سمندر سے ملحق باغیچوں اور دیگر پارکس جیسے کھلی تفریحی جگہوں، تفریحی مقامات پر موجود بند مقامات، خریداری کے دوران اور ریسٹورینٹوں میں یہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزارت صحت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مقیم شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ معاشرتی فاصلے کا لازمی احترام کریں اور کھانسی، بخار یا سانس لینے میں دشواری کی علامت ظاہر ہونے پر ٹول فری نمبر 937 پر فوری رابطہ کریں۔ وزارت کی جانب سے خصوصی طور پر گھر سے باہر 2 میٹر کا آپسی فاصلہ رکھنے پر بھی زور دیا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ماسک کا استعمال ضرور کریں اور گھر واپسی پر اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں یا سینیٹائز لازمی کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے، گلے ملنے یا آنکھوں یا ناک کو چھونے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ وزارت نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ گھر کے اندر بھی کھانسی یا چھینک کی صورت میں اپنی کوہنی کا لازمی استعمال کریں یا منہ اور ناک پر رومال یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور ٹیشو پیپر کو فوری طور پر پھینک دیں۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔